بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں ایک کتاب واضح کی۔ انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے بھیجنے کے ذریعہ سے ہم آپ سے بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا، بس وہ تمہارے ایذا کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا صریح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو علوم دقیقہ بھی دے گا، مثلا تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور نعمتیں دے کر بھی تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام کامل کرے گا، جیسا اس کے قبل تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے۔ واقعی تمہارا رب بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے علاتی بھائیوں کے قصہ میں دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ سے ان کا قصہ پوچھتے ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان کے علاتی بھائیوں نے باہم بطور مشورہ کے گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہے کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں۔ واقعی ہمارے باپ اس مقدمہ میں کھلی غلطی میں ہیں۔ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا ان کو کسی دور دراز سرزمین میں ڈال آؤ، تو پھر تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل مت کرو، ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا نکال لے جائے اگر تم کو یہ کام کرنا ہے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. سب نے مل کر باپ سے کہا کہ ابا اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ذرا وہ کھائیں اور کھیلیں اور ہم ان کی پوری محافظت رکھیں گے. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ، اور خوف یہ کہ میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنے مشاغل میں اس سے بے خبر رہو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وہ بولے کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت کی جماعت موجود ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سو جب ان کو لے گئے اور سب نے پختہ عزم کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور ادھر وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے کہ ابا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنی چیز بست کے پاس چھوڑ دیا، بس اتفاقاً ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے گو ہم کیسے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو خیر صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
اور ایک قافلہ آ نکلا اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے یہاں کنویں پر بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا. کہنے لگا کہ ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا، اور ان کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا. اور اللہ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھیں. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اور یہ کہہ کر ان کو بہت ہی کم قیمت کو بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا یعنی عزیز مصر، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، کیا عجب ہے کہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اور ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین مصر میں خوب قوت دی، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے چاہے ہوئے کام پر غالب اور قادر ہے، جو چاہے کرے، لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور اسے اپنا مطلب حاصل کرنے کو ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ بچائے، گناہ کے علاوہ وہ یعنی تیرا شوہر میرا مربی اور محسن ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا. ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال عزم کے درجہ میں جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال ہو چلا تھا. اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا. ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے اتفاقاً اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیل خانہ بھیجا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو مجھ کو پھسلاتی تھی، اور اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ ان کا کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور یہ جھوٹے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عادتاً یقینی ہے کہ عورت جھوٹی اور یہ سچے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. سو جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، عورت سے کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں غضب ہی کی ہوتی ہیں. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اے یوسف اس بات کو جانے دو. اور عورت سے کہا اے عورت تو یوسف سے اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک سر تا سر تو ہی قصوروار ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھی یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے واسطے پھسلاتی ہے. اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ کر گیا ہے، ہم تو اس کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سو جب اس عورت نے عورتوں کی بدگوئی کی خبر سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے، اور ان کے واسطے مسند تکیہ لگایا اور ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو بھی دے دیا اور کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ. سو عورتوں نے جو ان کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور اس حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں حاشا للہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وہ عورت بولی تو دیکھ لو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا اور آئندہ کو میرا کہنا نہ کرے گا جیسا کہ اب تک نہیں کیا تو بے شک جیل خانہ بھیجا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس واہیات کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں، اس سے تو جیل خانہ میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے داؤ پیش کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیش کو ان سے دور رکھا. بے شک وہ دعاؤں کا بڑا سننے والا اور ان کے احوال کا خوب جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یعنی عزیز کو اور اس کے متعلقین کو یہی مصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ایک وقت خاص تک قید میں رکھیں. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی اسی زمانہ میں اور بھی دو غلام بادشاہ کے جیل خانہ میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلائیے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے جیل خانہ میں ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیتا ہوں. یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے. میں نے تو ان لوگوں کا مذہب پہلے ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور میں نے اپنے ان بزرگوار باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا. ہم کو کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک عبادت قرار دیں، اور یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے قید خانہ کے رفیقوں، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے؟
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وہ اچھا جواب اس کا ظاہر ہے، تم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھیجی نہیں، اور حکم دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو. یہی توحید کا سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اے قید خانہ کے رفیقو، تم میں ایک تو جرم سے بری ہو کر اپنے آقا کو بدستور شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کھائیں گے. جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا. پھر اس کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو اس وجہ سے قید خانہ میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اور بادشاہ مصر نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئی، اور 7 بالے سبز ہیں، اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو خشک ہیں. اے دربار والو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وہ لوگ کہنے لگے کہ یوں ہی پریشان خیالات ہیں، اور دوسرے ہم لوگ کہ صرف امور سلطنت میں ماہر ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اور ان مذکورہ 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا وہ مجلس میں حاضر تھا. اس نے کہا، اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجیے. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان
يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہم لوگوں کو اس خواب کا جواب یعنی تعبیر دیجئے کہ 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیں ہری ہیں، اور اس کے علاوہ 7 خشک بھی ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. آپ نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر خوب غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو تو اس کو بالوں میں رہنے دینا تاکہ گھن نہ لگ جائے، ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت اور قحط کے آئیں گے جو کہ اس تمام تر ذخیرہ کو کھا جائیں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، ہاں مگر تھوڑا سا جو بیچ کے واسطے رکھ چھوڑو گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر اس 7 برس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے اور شرابیں پیئیں گے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ یہاں سے قاصد چلا. پھر جب ان کے پاس وہ قاصد پہنچا اور پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کہ کچھ تم کو خبر ہے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی خواہش کی. عورتوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی. عزیز کی بیوی جو کہ حاضر تھی کہنے لگی کہ اب تو حق بات سب پر ظاہر ہو ہی گئی. میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سچے ہیں. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام اہتمام جو میں نے کیا محض اس وجہ سے تاکہ عزیز کو زائد یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. وما أبرئ نفسي إن
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور باقی میں اپنے نفس کو بالذات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے، بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ پس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں ان کی حفاظت بھی رکھوں گا اور خوب واقف ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ایسے عجیب طور پر یوسف علیہ السلام کو با اختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور بنیامین کے سوا یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس پہنچے، یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان غلہ کا تیار کر دیا تو چلتے وقت فرمایا کہ اپنے علاتی بھائی کو بھی ساتھ لانا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جا سکے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور اگر تم دوبارہ آئے اور اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ وہ بولے دیکھیے ہم اپنے حد امکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو پہچانیں، شاید یہ احسان و کرم دیکھ کر پھر دوبارہ آئیں۔
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. غرض جب لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے اے ابا ہمارے لیے مطلقاً غلہ کی بندش کر دی گئی، سو آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں. سو اللہ کے سپرد وہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں ان کو ان کی جمع پونجی بھی ملی کہ انہی کو واپس کر دی گئی. کہنے لگے کہ اے ابا لیجئے، اور ہم کو کیا چاہیے، یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ تھوڑا سا غلہ ہے. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا قول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے. ہاں اگر کہیں گھر ہی جاؤ تو مجبوری ہے. چنانچہ سب نے اس پر قسم کھائی. سو وہ جب قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کے حوالے ہے. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور چلتے وقت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا. حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے. اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اس طرح شہر کے اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ باقی ان کے باپ کوئی تدبیر بتلا کر ان سے اللہ کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جی میں درجہ تدبیر میں ایک ارمان آیا تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے، بئی وجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ برادران یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلہ والو، تم ضرور چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ وہ ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، وہ غائب ہے، اور جو شخص اس کو لا کر حاضر کرے اس کو ایک بار شتر غلہ ملے گا، اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ یہ لوگ کہنے لگے، اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ ان ڈھونڈنے والے لوگوں نے کہا، اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی کیا سزا؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے، ہم لوگ ظالموں یعنی چوروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. پھر یوسف نے اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتدا دوسرے بھائیوں کے اسباب کے تھیلوں سے کی. پھر آخر میں اس برتن کو اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے برآمد کر لیا. ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح تدبیر فرمائی. یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ ہی کو منظور تھا. ہم جس کو چاہتے ہیں علم خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. کہنے لگے کہ صاحب اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اسی طرح اس کے پہلے چوری کر چکا ہے. بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو جو آگے آتی ہے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے زبان سے ظاہر نہیں کیا. یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کے درجہ میں تم تو اور بھی زیادہ برے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب علم ہے. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. کہنے لگے اے عزیز اس بنیامین کا ایک بہت بڑا باپ ہے سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور اپنا مملوک بنا لیجئے. ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بے انصافی کی بات سے اللہ بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کے رکھ لیں. اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے تو بالکل امید نہ رہی کہ بنیامین کو دیں گے تو اس جگہ سے علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے. ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے اللہ کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر ہی چکے ہو. سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں تا وقت ہے کہ میرے باپ مجھ کو حاضری کی اجازت نہ دیں یا اللہ تعالی اس مشکل کو سلجھا دے اور وہی خوب سلجھانے والا ہے. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ
اور جا کر ان سے کہو کہ اے ابا، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی، اس لیے گرفتار ہوئے، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے ہی نہیں۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور اس بستی یعنی مصر والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم اس وقت موجود تھے، اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر یہاں آئے ہیں، اور یقین جانیے ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب فرمانے لگے بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، کیونکہ وہ خوب واقف ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، افسوس اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور وہ غم سے جی ہی جی میں گھٹا کرتے تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم معلوم ہوتا ہے تم سدا کے سدا یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر دم بلب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل مر ہی جاؤ گے۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم کچھ یہ نکمی چیز لائے ہیں، سو آپ پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ تعالی خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہو وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا۔ قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. کہنے لگے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا. واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کچھ شک نہیں تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم اس میں خطاوار تھے. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اب تم میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وہ پاس والے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بس جب خوشخبری لانے والا آ پہنچا تو آتے ہی اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر لا کر ڈال دیا. بس فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں. آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. سب بیٹوں نے کہا کہ اے باپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی دعائے مغفرت کیجیے، ہم بے شک خطاوار تھے. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور رحیم ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ سب کے سب یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو
اپنے پاس تعظیماً جگہ دی اور کہا سب مصر میں چلیے اور اللہ کو منظور ہے تو وہاں امن چین سے رہیے. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور سب کے سب یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانہ میں دیکھا تھا جس کو میرے رب نے سچا کر دیا اور اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ ایک تو اس نے مجھے قید سے نکالا اور دوسرا یہ کہ تم سب کو جنگل سے یہاں لے آیا. یہ سب کچھ بات اس کے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا. بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے. بلا شبہ وہ بڑے علم والا حکمت والا ہے. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے پروردگار آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا جو کہ علم عظیم ہے. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجئے. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں اور آپ ان کے برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِضُونَ. اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف اصلاً توجہ نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اور اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو محیط ہو جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پہلے سے خبر بھی نہ ہو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی، اور اللہ شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہ تھا. اور یہ لوگ جو بے فکر ہیں تو کیا یہ لوگ ملک میں کہیں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جو ان سے پہلے کافر ہو گزرے ہیں. اور البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لیے نہایت بہبودی کی چیز ہے جو احتیاط رکھتے ہیں. سو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی. پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان انبیاء امم سابقین کے قصہ میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہ قرآن جس میں یہ قصے ہیں کوئی تراشی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ اس سے عبرت نہ ہوتی، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے.